चित्तौड़ गढ़, जिसे चित्तौड़ किला भी कहा जाता है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े किलों में से एक है। ये यूनेस्को का आलमी सकाफती विरसा है। ये किला मेवाड़ का दारुल हुकूमत था और मौजूदा शहर चित्तौड़गढ़ में वाक़या है। चित्तौड़गढ़ रियासत राजस्थान के जनूबी हिस्से में वाक़या अजमेर से 233 किलोमीटर, दिल्ली और मुंबई के दरमियान नेशनल हाईवे पर सुनहरे चकोर के सड़क के जाल में वाक़या है, जहां नेशनल हाईवे नंबर 76 और 79 आपस में मिलते हैं। ये ख्याल किया जाता है कि चित्तौड़गढ़ का नाम इसके बिल्डर चतरंगा से माखूज है, जो एक मकामी कबीले का हुक्मरान था जिसने अपनी शनाख्त मौर्या या मौर्यस के नाम से की थी। एक और लोक कहानी किला की तामीर का सेहरा भीमा को देती है, जो जमीन से टकराया और भीमलत कंड को सतह पर लाने में मदद की। जमलपट्टा झील के किनारे से 9वीं सदी के कई छोटे बुद्ध स्तूपा भी दरियाफ्त हुए हैं। चित्तौड़गढ़ किला तारीख का एक खजाना है और बहादुरी, हिम्मत और कुर्बानी की दास्तान है। इसे 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान 3 बार पकड़ा गया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने राणा रतन सिंह को शिकस्त दी। 1535 में बहादुर शाह ने बिक्रमजीत सिंह को और 1567 में अकबर ने महाराणा अदय सिंह दोम को शिकस्त दी। राजपूत बहादुरी से लड़े, फिर भी वो हर बार हार गए। जंगों में इन शिकस्तों के बाद जौहर या इज्तिमाई खुदसूजी का इर्तिकाब इन फौजियों की 13,000 से ज्यादा खवातीन और बच्चों ने किया, जिन्होंने जंग में अपनी जानें कुर्बान की। इसकी क़यादत राणा रतन सिंह की बीवी रानी पद्मनी कर रही थी, जो पहली जंग में मारी गई थी। चित्तौड़गढ़ किला कौम परस्ती और कुर्बानी को खराजे तहसीन पेश करता है। राजपूतों की तरफ से मुसलसल कायल करने से कासिर खिजर खान ने किला सोनेगड़ा के सरबराह मालदेवा को दे दिया। मेवाड़ खानदान के हमीर सिंह ने इसे छीनने का फैसला करने से पहले उस हुक्मरान ने अगले 7 साल तक किला पर कब्जा किया। हमीर ने फिर मालदेवा को धोखा देने का मंसूबा बनाया और आखिरकार किला पर कब्जा करने में कामयाब हो गया। हमीर सिंह को मेवाड़ खानदान को एक फौजी मशीन में तब्दील करने का सेहरा जाता है। लिहाजा हमीर की औलाद बरसों तक किले की तरफ से दी गई आलाइशों से लुत्फ अंदोज होती रही। हमीर की ऐसी ही एक मशहूर औलाद जो 1433 ईस्वी में तख्त पर आई, राणा कुंभा था। अगरचा मेवाड़ खानदान राणा के दौरे हुकूमत में एक मजबूत फौजी कुव्वत में परवान चढ़ा, लेकिन मुख्तलिफ दूसरे हुक्मरानों के जरिए किला पर कब्जा करने के मंसूबे जोरों पर थे। गैर मुतवक्का तौर पर उसकी मौत उसके अपने बेटे राणा उदय सिंह की वजह से हुई, जिसने तख्त पर चढ़ने के लिए अपने वालिद को कत्ल कर दिया। ये शायद मशहूर मेवाड़ खानदान के खात्मे का आगाज था। 16 मार्च 1527 को राणा उदय सिंह की औलाद में से एक को बाबर के हाथों एक जंग में शिकस्त हुई और मेवाड़ खानदान कमजोर होता गया। इसे मौका के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुजफ्फरी खानदान के बहादुर शाह ने 1535 में किला का मुहासरा किया। एक बार फिर कत्ले आम और जौहर के जरिए जानों का नुकसान हुआ। 1567 में शहनशाह अकबर, जो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था, उसने अपनी नजरें मशहूर चित्तौड़गढ़ किले पर डाल दी। उस वक़्त इस जगह पर मेवाड़ खानदान के राणा अदय सिंह दोम की हुकूमत थी। अकबर ने राणा अदय सिंह दोम की फौज को शिकस्त दी और चित्तौड़गढ़ और इसके साथ किले की मुल्कियत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यह किला एक तवील अरसे तक मुगलों के पास रहा। किला जब ऊपर से देखा जाता है तो तकरीबन मछली की तरह लगता है। 700 एकड़ के रकबे पर फैले हुए इस किले का सिर्फ रकबा 13 किलोमीटर पर मोहित है। 7 बड़े दरवाजे हैं जो तमाम दाखिली रास्तों की हिफाजत करते हैं। मरकजी दरवाजे को रामगेट कहा जाता है। किला में 65 तामीरात हैं, जिनमें मंदिर, महल्लात, यादगारें और आबी ज़खायर शामिल हैं। किला के अहाते में 2 नुमायां टावर्स हैं, यानी वजह स्तंभ या कीर्ति स्टाम्प। वजह स्तंभ को राणा कंबा ने
1448 میں محمود شاہ اول خلیجی پر اپنی فتح کا جشن منانے کے لیے بنایا تھا۔ یہ ٹاور بھگوان وشنو کے لیے وقف ہے۔ ٹاور کے اوپری حصے میں موجود سلیبوں میں چتور کے حکمرانوں اور ان کے کارناموں کا تفصیلی شجرہ نسب موجود ہے۔ ٹاور کی 5ویں منزل پر ممار سترادھر جیتا اور اس کے 3 بیٹوں کے نام ہیں جنہوں نے ٹاور کی تعمیر میں اس کی مدد کی۔ راجپوتوں کی طرف سے قابل ذکر مذہبی تکثیریت اور رواداری برج فتح میں واضح طور پر نظر آتی ہے۔ جین دیوی پدماوتی سب سے اوپر کی منزل پر بیٹھی ہے، جبکہ 3ری منزل اور 8ویں منزل پر عربی میں لفظ اللہ کندہ ہے۔ کیرتی استمبھ کو 12ویں صدی میں بگروال جین نے پہلے جین تیرتھنکر ادی ناتھ کے اعزاز کے لیے بنایا تھا۔ یہ راول کمار سنگھ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ٹاور 22 میٹر بلند ہے۔ وجہ استمبھ کے آگے مشہور رانا کم کا محل ہے جو کھنڈرات میں ہے۔ یہ محل کسی زمانے میں رانا کمبا کی مرکزی رہائش گاہ کے طور پر کام کرتا تھا اور قلعہ کے اندر موجود قدیم ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ رانا کمبا کے محل کے آگے فتح پرکاش محل ہے جسے رانا فتح سنگھ نے بنایا تھا۔ ان شاندار محلات کے ساتھ ہی جدید ہال اور ایک میوزیم بھی موجود ہے۔ یہ فن تعمیر کے راجپوت انداز میں بنایا گیا تھا اور اس میں لکڑی کی دستکاری، جین امبیکا اور اندارا کے اندر کے قرون وسطی کے مجسمے، کلہاڑی، چاقو اور ڈال جیسے ہتھیار، مقامی قبائلی لوگوں کے ٹریکوٹا مجسمے، پینٹنگز اور کرسٹل کے سامان کا ایک وسیع ذخیرہ موجود ہے۔ کیرتی استمبا کے آگے ایک مندر کھڑا ہے جو شاعرہ سنت میرا کے لیے وقف ہے۔ جنوبی حصے میں شاندار 3 منزلہ ڈھانچہ رانی پدمنی کا محل کھڑا ہے۔ پدمنی کے محل سے چند میٹر کے فاصلے پر جہاں مشہور کالیکا ماتا مندر واقع ہے، ابتدائی طور پر سورج دیوتا کے لیے وقف ایک مندر، اسے دیوی کالی کے لیے دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ قلعہ کے مغربی جانب دیوی تلجا بھوانی کے لیے وقف ایک اور مندر کھڑا ہے۔ تمام دروازے حفاظتی مقاصد کے لیے بنائے گئے تھے اور حیرت کی بات نہیں کہ ان دروازوں پر خصوصی تعمیراتی ڈیزائن ہے۔ دروازوں پر نوکدار محرابے ہیں، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ حملہ ہونے کی صورت میں یہ اضافی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ دروازوں کے اوپر نشان زدہ پیراپٹس بنائے گئے ہیں جو فوجیوں کو دشمن کی فوج پر تیر چلانے کے قابل بناتے تھے۔ قلعہ کے اندر ایک مشترکہ سڑک ہے جو تمام دروازوں کو ملاتی ہے۔ دروازے بدلے میں قلعہ کے اندر مختلف محلات اور مندروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ تمام دروازے تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ شہزادہ باغ سنگھ سن 1535 عیسوی میں ایک محاصرے کے درمیان پڈن گیٹ پر مارا گیا تھا۔ آخری محاصرے کے دوران شہنشاہ اکبر کی قیادت میں بدنور کے راؤ جمیل کو مبینہ طور پر مغل بادشاہ نے خود قتل کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بیرن گیٹ اور ہنومان گیٹ کے درمیان کہیں پیش آیا۔ قلعہ کے تمام 7 دروازے پتھر کے بڑے ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں ہیں، جن کا مقصد دشمنوں کے ممکنہ خطرے سے زیادہ تحفظ فراہم کرنا ہے۔ پورا قلعہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ دشمنوں کے لیے اس میں داخل ہونا تقریباً ناقابل تسخیر ہے۔ قلعہ پر چڑھنے کے لیے ایک دشوار گزار راستے سے گزرنا پڑتا ہے، جو خود یہ ثابت کرتا ہے کہ قلعے کے تعمیراتی ڈیزائن کا مقصد دشمنوں کو بے قابو رکھنا تھا۔ یہ ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے قلعہ کو مختلف بادشاہوں نے وقفے سے محاصرے میں لے لیا۔ دوسرے اور تیسرے دروازے کے درمیان 2 چھتری یا یادگاریں ہیں جو 1568 عیسوی کے ہیروز جمل اور پٹا کے اعزاز میں تعمیر کی گئی ہیں، جب شہنشاہ اکبر نے قلعہ کا محاصرہ کیا تھا۔ ان قبروں کو تعمیراتی عجائبات کے طور پر سمجھا جاتا تھا۔ قلعہ کا مینار 9 منزلہ ہے اور ہندو دیوتاؤں کے مجسموں اور رامائن اور مہابھارت کی کہانیوں سے مزین ہے۔ ٹاور شہر کو دلکش نظارہ پیش کرتا ہے۔ چتور گڑھ راجستھان میں دریائے گمبھیری کے قریب ایک بلند ڈھلوان پر ادے پور سے 112 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔
قلعہ تک پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یا تو بس لے کر یا ادے پور شہر سے ٹیکسی کرایہ پر لینا ہے۔ اکتوبر اور مارچ کے مہینے قلعہ دیکھنے کا بہترین وقت ہے۔ صبح اور شام ٹھنڈے اور کم ہجوم والے ہوتے ہیں۔ اس پہلے سے ہی مشہور مقام کی طرف اور زیادہ سیاحوں کو راغب کرنے کے لیے یہاں ساؤنڈ اینڈ لائٹ شو کا اہتمام کیا گیا ہے۔ چتور کا افسانہ روشنی اور آواز سے صوفیانہ شکلوں میں زندہ ہوتا ہے اور قلعہ کے بارے میں مزید جاننے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اوقات شام 7 بجے سے ہیں اور بالغوں کے لیے داخلہ فیس 50 روپے فیصد ہے، جبکہ بچوں کے لیے یہ 25 روپے ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چتور گڑھ قلعہ کی جگہ کو یہاں پر بہت سے جانوں کی وجہ سے، خاص طور پر جوہر کی وجہ سے پریشان سمجھا جاتا ہے۔ لوگوں نے یہاں عجیب و غریب نظارے، خوفناک خاموشی اور بعض اوقات یہاں تک کہ خون آلود چیخوں کی بھی اطلاع دی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی چتور گڑھ قلعہ کی مکمل تاریخی اور جغرافیائی معلومات۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ معلوماتی رہی ہوگی، آپ کو کافی کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سب کانٹیننٹ کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔